السلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها يعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا مقام شکر ہے صوفی، مقام شکر ہے صوفی، خدا کے ہاتھ میں روزی۔ مقام شکر ہے صوفی، خدا کے ہاتھ میں روزی، اگر یہ حق بھی کسی انسان کو دیا ہوتا تو کیا ہوتا۔ اور تنگی وچ امید نہ چھوڑیں، تنگی وچ امید نہ چھوڑیں، جے کر تنگ اوقاتی، ککھوں لکھ کرے گا مولا جے کر رہی حیاتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، 40 دنوں تک وہ ایک بوند کی صورت میں رہا، ثم یکون علقۃ، پھر اللہ نے اس کو جمع ہوا خون بنایا، پھر فرمایا مدغۃ، اس کو بوٹی بنایا، بوند، پھر اس کے بعد جمع ہوا خون، پھر بوٹی، پھر اس انسان میں اللہ نے روح کو پھونکا، پھر اللہ پاک نے فرشتہ بھیجا، ثم یبعث اللہ الیہ ملکا، پھر اللہ نے ان کی طرف فرشتے کو بھیجا۔ اور یہ حدیث پاک صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ بڑی توجہ رکھیے گا، میں نے آج آپ کی معاشی جملہ پریشانیوں کا حل پیش کرنا ہے۔ یہ چیلنج ہو چکا ہے دنیا کو، اور دنیا سرگرداں ہے کہ کاروبار اچھا نہیں ہے، تو میں نے کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کی معاشی مکمل پریشانیوں کا مکمل حل، اور آج عمل کر لیں تو آج سے ہی خیر پینا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ تو فرشتے کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، فرشتے کو فرماتا ہے لکھ لیا، تو فیکتب، وہ لکھتا ہے عملہ، اس کا عمل، واجلہ، اور اس کی موت، ورزقہ، اس کا رزق۔ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 4 ماہ، تو فرشتہ اس کا رزق بھی لکھ دیتا ہے، اس کی اجل بھی، کہ اسے کب موت آنی ہے، کتنا اس کی عمر ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، فرشتے کو اگر علم ہو جائے کہ اس کو موت کب ہے تو شرک نہیں ہوتا، نبی کو علم ہو جائے تو شرک ہو جاتا ہے؟ بڑی توجہ رکھیے گا۔ تو یہ لکھ دیا اللہ نے رزق، لکھنے کے بعد کیا فرمایا کہ وہ تمہیں ملے نہ ملے میں ذمہ دار نہیں ہوں، فرمایا نہ، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جتنی بھی زمین پر چلنے والی چیزیں، پھرنے والی چیزیں، کیڑے مکوڑے، سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ زمین کے نیچے پانی میں ہیں، ان کا رزق بھی اللہ کے ذمہ ہے۔
ایک بڑی مچھلی ہے، اس کا کیا نام ہے؟ سمندر میں ایک بڑی مچھلی ہوتی ہے، ویل کے نام سے اس کو پکارتے ہیں، ویل مچھلی۔ وہ کتنے ٹن روزانہ کی اس کی خوراک ہے، کتنے ٹن؟ تو وہ کتنے ٹن سمندر میں کون پہنچاتا ہے؟ میں اس پہ ایک لطیفہ بیان کر کے میں پھر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ ایک اللہ کا نیک بندہ تھا، وہ مسجد میں آ کے اعتکاف بیٹھ گیا۔ مولوی صاحب پوچھا کتوں آیا ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں وہ چوتھے محلے جو آیا۔ انہوں نے کہا یار یہاں پہ سحری افطاری کا کوئی انتظام نہیں ہے، ہم تمہیں کیسے کھانا دیں گے؟ محلے میں گھر ہوتا تو تیرے ماں باپ بہن بھائی تیرا کھانا پہنچا دیتے، اب تیرا گھر اتنا دور ہے، چوتھے محلے جو کنے آنا؟ انہیں کسے نہیں آنا؟ اس نے کہا پھر یہ اعتکاف میں بیٹھو، جاؤ گھر اپنے۔ وہ بندہ بڑا اللہ والا تھا، اور حضرت شیخ عبد الغنی نابلسی رحمہ اللہ نے اس کو نقل فرمایا۔ اس بندے نے کہا جی مسجد کے پڑوس میں نا 2 یہودی رہتے ہیں، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ تمہارا کھانا ہم پہنچایا کریں گے، سحری بھی افطاری بھی، تم جاؤ۔ مولوی صاحب نے کہا پھر بیٹھ جاؤ، اعتکاف بیٹھ جاؤ۔ تو مسجد میں رونے لگ گیا۔ اس نے کہا یہودی اگر ضمانت اٹھائے میں رزق پہنچا دوں گا، آپ کو اس پہ یقین ہے؟ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے میرے ذمہ، اس پہ یقین نہیں ہے تمہیں؟ تم کون سی نماز پڑھاتے ہو مجھے بتاؤ، کون سی نماز تم پڑھاتے ہو؟ تو رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ حضرت سیدنا شقیق بلخی رحمہ اللہ، آپ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا جی رزق کی بڑی تنگی ہے، 7 میرے بچے ہیں، میں بڑا پریشان ہوں۔ حضرت شقیق بلخی رحمہ اللہ نے فرمایا جن کا رزق تیرے ذمہ ہے ان کو گھر سے نکال دے، تیرے ذمہ جن کا رزق ہے ان کو گھر سے نکال دے، جن کا رزق اللہ کے ذمہ ہے انہیں گھر میں رہنے دے۔ اس نے کہا جی سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے؟ نہیں آخر لگا جی میں کیا جی پریشان بنا۔ تو حضرت شقیق بلخی رحمہ اللہ نے فرمایا پھر اللہ کو بھول گیا ہے، میں تیرے بچے یاد کروا دوں؟ بھول گئے ہیں اللہ کو تیرے بچے، 7 بچے میں یاد کروا دوں تیرے بچے 7 ہیں؟ اللہ فرماتا ہے یعلم مستقرها ومستودعها، اس کو پتہ ہے کس کا مکان کچا ہے کس کا پکا ہے، کون کہاں رہتا ہے۔ تفسیر روح المعانی میں سے بھی میں ایک بات اس کو پختہ کرنے کے لیے بیان کر دوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سمندر کے کنارے چلتے جا رہے تھے تو رستے میں رکے، رب العالمین جل جلالہ نے فرمایا میرے پیارے سلیمان علیہ السلام یہ پہاڑ ہے نا، اس پہ چھڑی مارو۔ آپ چھڑی ماری، اندر ایک پتھر نکلا، فرمایا اس پہ بھی چھڑی مارو۔ چھڑی ماری تو اندر ایک اور سبز پتھر نکلا، فرمایا اس پہ بھی چھڑی مارو۔ دیکھا تو اندر کیڑا بیٹھا ہوا ہے، بند سارا کچھ۔ یار پتھر میں کیسے روزی جا سکتی ہے؟ پتھر میں؟ اور علم و حکمت کے باب، علم و حکمت کے دروازے، ولیوں کے منبع حضرت شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم۔ کسی نے کہا جی اگر بندہ بند کمرے میں ہو تو روزی کیسے جائے گی؟ حضرت علی پاک نے فرمایا پھر تم بتاؤ اس کا کیا بنے گا؟ اس نے کہا جی بند کر کے نا باہر لیپا پوتی کر دئیے سارا۔ فرمایا تم بتاؤ پھر کیا بنے گا اس کا؟ کہنے لگا وہ مر جائے گا۔ تو مولا کل نے فرمایا پھر یہ بتاؤ جو اللہ اندر موت کا فرشتہ بھیج سکتا ہے وہ رزق کا فرشتہ نہیں بھیج سکتا؟ اس نے کہا نہیں یہ تو آپ نے ایسے ہی بس سنا دی بات، ہم نہیں مانتے اس بات کو، ہمیں کوئی ظاہری مثال دو۔ حضرت علی پاک نے فرمایا جب ماں کے پیٹ میں تھے روزی کیسے ملتی رہی؟ کہنے لگے جی ہاتھ چلائے بغیر ملے۔ آپ نے فرمایا 2 سال تک تم ہاتھ نہیں چلا سکتے تھے، چمچوں سے منہ میں کون ڈلواتا رہا؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی
دکھائی نہ دے نظر بھی وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ یہ نظام اللہ پاک چلا رہا ہے، تو یہ معافی کرو۔ تسی اللہ کے مقام کے اوپر امریکہ کو لے آئے، اللہ کے مقام کے اوپر تم اور لوگوں کو لے آئے نہ۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور یہ جو اولیاء اللہ کے دروازے ہیں، یہ اللہ پاک کے دروازے ہیں۔ نبی پاک کا دروازہ رب تعالیٰ کا دروازہ ہے، اور یہ اللہ کی عطا سے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ کی عطا سے میں بات کر رہا ہوں، عطا کی۔ عطا کے بغیر اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو وہ مشرک ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا میرے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام یہاں ٹھہر جاؤ۔ تو یہ جو کیڑا بیٹھا ہے نا، اس کی بات تو سنو نا، یہ کہتا کیا ہے؟ کیڑا کہتا ہے سبحان من یرانی، وہ اللہ پاک ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ وَيَعْرِفُ مَكَانِي، میرے مکان کو جانتا ہے۔ وَيَذْكُرُنِي وَلَا يَنْسَانِي، مجھے یاد رکھتا ہے، بھلاتا نہیں ہے۔ تو رزق کس کے ذمہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ اور رزق لکھ دیا گیا جب 4 مہینے کے ماں کی پیٹ میں تھے، رزق لکھا گیا اس کا۔ اب اس رزق کے لیے اتنا پریشان ہونا کہ اٹیک کروا دینا اپنے آپ کو، یہ کون سی دانش مندی ہے بھائی؟ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ رزق سے بھاگ جائے نا، میں نہیں کھانا، وہ تو دوڑ پوے میں نے رزق نہیں کھانا، تو فرمایا پھر رزق اس کے پیچھے بھاگتا ہے یہاں تک کہ اسے پکڑ لے گا جہاں بھی ہوگا۔ میں جملہ سناتا ہوں آپ کو حدیث پاک کے اندر کہ وہ کیا فرمایا گیا کہ رزق سے بھاگنے والا اور دوڑ دھوپ کرنے والا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو فر احدکم من رزقہ تو ادرکہ کما یدرکہ الموت، فرمایا اگر کوئی بندہ اپنے رزق سے بھاگ جائے تو رزق اسے ایسے پکڑ لے گا جس طرح موت اسے پکڑتی ہے۔ اس کو امام طبرانی نے اوسط میں اور صغیر میں اسناد حسن کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى تمرة غابرة فأخذها، نبی پاک اسلام نے کھجور کو ہاتھ میں پکڑا اور ایک سائل آیا اس کو پکڑایا، پکڑانے کے بعد فرمایا اما انک لو لم تأتها لأتتک، فرمایا اگر تو میرے پاس چل کے یہ کھجور نہ لینے آتا نا تو کھجور تیرے پاس پہنچ جاتی۔ رزق خود پہنچتا ہے۔ اور پھر حدیث پاک کے اندر آتا ہے فرمایا تمہارا رزق تمہیں ایسے تلاش کرتا ہے جس طرح بندے کو موت تلاش کرتی ہے۔ پھر دل تھوڑا اور بڑا کرو، دل چھوٹا، دل اور بڑا کرو۔ فرمایا کہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جس طرح اس کی موت اسے تلاش کرتی ہے۔ اور جبریل امین علیہ السلام نے مجھے رب العالمین کا حکم سنایا ہے اس وقت تک بندے کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ اپنا رزق نہ کھا لے۔ تو فرمایا اگر وہ رزق سے بھاگ گیا نا، رزق سے بھاگ گیا، فرمایا ان الرزق لا یطلب العبد اکثر مما یطلب اجلہ، فرمایا موت تو زیادہ رزق بھج کے جاندہ ہے۔ رزق جس جگہ تو دوڑ کے جائے گا رزق وہیں پہ آ جائے گا۔ حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ بندہ تھا، اس نے یہ حدیث پاک پڑھی کہ رزق بندے کو اگر بندہ بھاگ جائے تو رزق اس کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ اس نے کہا میں بھاگ کے ایسی جگہ پہ جاتا ہوں جہاں کوئی بندہ ہی نہ آ سکے، دنیا نہیں اس نو کر دے، نہ بندہ نہ بندے دی ذات، اتنے جانور ہی ہومن سارے، او سنگ لاکھ پہاڑ، گزرتا ایک پہاڑ میں چلا گیا، رستہ نہیں تھا، چڑھ چڑھ کے اس کی ٹانگیں درد کرنے لگے، غار کے اندر جا کے بیٹھ رہا، کہتا ہے میں ویکھنا رزق کہیں جانا ہے۔ اللہ کا امتحان نہیں لینا چاہیے ویسے،
معذرت کے ساتھ، رب رب ہے، رب رب ہے۔ اور یہ جو لوگوں نے بنایا ہوا نا جی، زمین بانجھ ہو جائے گی، فلاں فلاں ہو جائے گا، پانی ختم ہو جائے گا، فلان ہو جائے گا فلاں۔ ایک ہمارے دوست تھے، وہ ایک پیر صاحب کے پاس گئے تو کہنے لگے جی میں رزق کاروبار کی بڑی بندش ہے، میں بڑا پریشان ہوں، میرا صاحب تے لاؤ تے پیر سی ڈبا پیر ہو، ہر مشکل دی کنجی یارو ہتھ مردان دے آئی، مرد نگاہ کرن جس ویلے مشکل روے نہ کائی۔ ہمارے مرشد کریم قبلہ حاجی پیر صاحب رحمہ اللہ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک بندہ رستے میں ملا، تو آپ پٹرول ڈلوا رہے تھے پٹرول پمپ پر، تو سامنے آ کے اینج کردا اینج۔ حضرت نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے جی میرے 2-3 کام نے تے پھسے ہوئے نے تے تیاڈی اینی ایک نگاہ کرم دی لوڑ ہے، زیادہ نہیں، میں زیادہ نہیں پہنچا سکتا، اینی ایک نگاہ کرم کرو۔ حضرت نے فرمایا اچھا جاؤ۔ وہ کہتا ہے میرے جاتے ہی سارے کام ہو گئے۔ مکلور روڈ سے ایک ہمارے دوست ہیں ملنے والے، محمد بلال قادری صاحب مدظل اللہ علیہ، تو یہ مدینہ پاک میں میرے ساتھ اور حج پہ میرے ساتھ تھے ماشاءاللہ، اور جب سے میں پڑھتا تھا اس وقت سے میرے دوست تھے۔ اب یہاں نہیں بیٹھے ہوئے، شاید آپ کہیں میں ان کو خوش آمد کروں، نہیں، وہ یہاں نہیں بیٹھا ہوا جی۔ میں نے کہنے لگا جی پیراں فقیراں کوئی شے کو نہیں، میں گلاں باتاں بڑیاں نے تسی بادشاہ بندے ہو، کوئی پیر جڑا دل بدلے ہو دکھاؤ مینوں۔ میں کہ دل بدلنے والے پیر دا نام ہے خواجہ بدر الاسلام صاحب مدظل اللہ العالی۔ وہ کہنے لگا جی نہیں، میں کہ چلو۔ ہم ادھر سے گئے تو وہ میر پور کے آگے ایک خانقاہ تھی، وہیں پہ آپ دعا فرما رہے تھے۔ دعا فرما کے فارغ ہوئے تو ہمیں ملاقات کا موقع نہ مل سکا، صرف مصافحہ ہی ہوا۔ حضرت تشریف لے گئے، انہوں نے کہا لنگر، میں کہ لنگر کھانا سی نہیں آئے، اسی پیراں دا لنگر کرنا آئے ہیں، دیدار کرنا آئے ہیں۔ میں کہا سی ہم نے گاڑی پیچھے دوڑائی، وہ تو چلے گئے تھے، گھنٹہ ہو گیا تھا۔ تو میں نے فون کیا، حضرت نے فرمایا کہ کہاں پہ ہو؟ میں نے کہا، کہنے لگے فرمان لگے کہ میں نا ہونڈا شو روم ہے میر پور میں، اس کے سامنے گاڑی کھڑی کر کے میں کھڑا ہوں، آپ کے انتظار میں آ جاؤں۔ جب ہم وہاں پہنچے، وہ میرے ساتھ تھے، فرمان لگے یہی بندہ کہنا سی نگاہ کرم دا، یہی بندہ کہنا سی، یہی کہتا سی۔ میں کہ جی وہ یہ کہنا جی انی ایک نگاہ کرم کو، انی ایک۔ حضرت نے بس ایسے دیکھا بس، اور کوئی بات، حالانکہ کوئی بھی نگاہ کرم کا کہے نہیں مانتے، کہتے میرے کو کچھ کوئی نہیں، لیکن بندہ فقیر جب ان کی بارگاہ میں عرض کر دے تو پھر نگاہ کرم کر ہی دیتے ہیں۔ اور ایک وقت آیا تھا، ہمارے ساتھ دوست تھے، میں نے ان کو بڑا سمجھایا بھی رستے میں، مجھے کہنے لگے جی بزرگوں کے پاس اللہ کی ملاقات کا وظیفہ تھا اور ہم یہ چاہتے ہیں خواجہ صاحب سے مانگیں۔ میں نے کہا اجازت انہوں میں لے دینا، جو تھوڑا دل چاہے منگو چل کے تسی۔ میں نے حضرت سے جا کے عرض کیا، میں حضور یہ بڑے دور سے آ رہے ہیں، رستے میں ان کی خواہش تھی کہ درباراں ملتا ہے صرف دال پانی، سانو بریانی چاہیے تے نالے پھل چاہیے نے تے نالے چاہ۔ ہم آئے تو جناب دسترخوان میں بریانی سجی ہوئی تھی، ساتھ ہی پھل ساتھ ہی چائے۔ میں کہا وہ تو خواہش پوری ہو گئی ہے، اگلی بھی گل ہے۔ فرمایا کہ میں کہ جی کہ اندر کوئی اسی کچھ منگنا ہے، آپ جلال میں نہیں آگے، فرمایا ان کو کہو جو کچھ مانگنا ہے مجھ سے مانگو، میں دینے کو تیار ہوں۔ اور چونکہ ان کے ظرف میں اتنا کچھ تھا، ایک بندہ کہنے کھجور پانی دے، ایک کہنے ٹوپی چاہیے، ایک کہنے مسواک ہوا، میں کہنا لے کو۔ حضرت وجد میں تھے، جو مانگتے مل جاتا، تو کھجور پانی دے کھلو گیا، میں کہنا لے گا کیتا کہ تو بھائی۔ تو وہ پھر وہاں سے جب ملاقات میر پور سے ہوئی تو لاہور تک روتا آیا وہ بندہ، اور مجھے کہنے لگا کئی مہینے تک وہ کیفیت میرے دل کے اندر رہی۔ تو اللہ والوں کی نگاہ سے سارا کچھ بدل جاتا ہے، اور تو ان کی نگاہ سے سارا کچھ، رزق جو ہے وہ بندے کے پاس پہنچتا ہے جہاں پہ۔ تو وہ بندہ نا غار میں جا چھپا، اور اکثر لوگوں کو اپنے بچوں کی بڑی فکر ہوتی ہے، میں بچے کا مکان نہیں بنایا، میں کوٹھی نہیں بنائی، میرا فلان نہیں۔ تینوں بچے دی دنیا دی فکر تے کدے آخرت دی فکر بھی کی تھی؟ سکول واسطے تو بستہ کس کے بچے نے سکول چھوڑ کے آنا، مار کے چھوڑ کے آنا ہے۔ نماز کے لیے کبھی لایا ہے تو مار کے؟ نمازی کب بنائے گا بچے کو؟ تو خدا دا نہ جائے یار، جان دو تسی۔ یہ فکر ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، لیکن یہ فکر نہیں ہے کہ اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا بنے گا۔ یہ فکر بھی تو کر لو تھوڑی سی۔ غار میں جا چھپا،
حاجی حضرات حج پہ گئے، رستہ وہاں تک مشکل ہے، بارش اتنا ہوئی کہ ان کے کپڑے بھیگ گئے، ٹھنڈ بڑی تھی، تو بھگدڑ مچی نہ، تو حاجی حضرات اس کے غار میں جا گھسے۔ ایک گل میں تمہیں دس دیا ہے، ذہن کڑ لینا، کوئی بندہ تمہیں کہنا ہے رزق بندہ ہوا ہے، جھوٹ ہے، رزق نہیں۔ جادو کہاں پہ ہوتا ہے؟ زمین پہ ہوتا ہے کہ آسمان پہ ہوتا ہے؟ آسمان پہ جادو۔ جس وقت حضرت حبیب یمنی آئے نا مکہ شریف میں، اس نے نبی پاک السلام کو طلب کیا، تو انہوں نے کہا جی اللہ کے نبی ہیں، تو ان مکے والوں نے کہا تھا ہم جادوگر ہیں، زمین کی بات نہیں کرنی، یہ ایسے انگلی مارے جناب چشمے جاری ہو جاندے نے، درخت آکے سجدہ کر دیندے نے، درخت آکے سلام کر دینے، پتھر درود پڑھ دینے، اے وادیاں ٹور پیندیاں نے، بارش ایک گل نہیں کرنی، آسمان دی گل کرنی کوئی۔ حبیب یمنی نے کہا کہ کیوں کہ آسمان پہ جادو نہیں ہوتا؟ اس نے کہا جی دن ہے، رات ہو جائے، رات ہے تو چاند نکل ہے، چاند نکلے تو دو ٹکڑے کر دیں، دو ٹکڑے کر کے پھر جوڑ دیں، پھر دن کو نکال دیں، اور ایک بات میرے دل میں ہے وہ بھی بوجھیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اشارہ کیا، رات ہو گئی، چاند کو دو ٹکڑے کیا، پھر جوڑ دیا، فرمایا تو دل کی بات بھی کہہ رہا ہے، بوجھوں تیری بچی یمن میں بیمار ہے، تو کہتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے، جا وہ بھی ٹھیک ہو گئی ہے۔ یا رسول اللہ اگلے جمعے کے لیے نعرے بچا لیں، اگلے جمعے کے لیے آج نا نعرے بچا لیں، ورنہ یہ موضوع ہمارا رہ جائے گا جی۔ اب ہاں نعرے جو نا اگلے جمعے کے لیے بچا لیں، اگلے جمعے پھر نعرے ماریں گے، اسے نعرے مار دے رہنا ہے انشاءاللہ، تے قبر وچ بھی نعرہ مارنا ہے، تے محشر وچ بھی۔ قیامت کا منظر بڑا پر خطر ہے، مگر میرے آقا کا جو دیوانہ ہوگا وہ پل سے گزر جائے گا وجد کرتے نعرہ نبی کا لگاتے لگاتے۔ انشاءاللہ نعرے نہیں رکن لگے، تے نہ حضور کے ناموس کا کارواں رکنے لگا ہے، یہ بھی ذہن نشین کر لیں۔ رہے گا یوں ہی ان کا، 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 انہیں مانا انہیں مانا۔ تو آسمان میں، آسمان پہ جادو، تو وہ جب یمن پہنچا نا دروازے پہ دستک دی، وہی بیٹی دروازہ کھول رہی تھی، اس نے کہا بیٹا تو بیمار تھی، کیا ہوا؟ کہنے لگا ابو جی مجھے نہیں پتا، وہ دکھا کے شکل جو چل دیئے، میں نے نہیں پتا کی ہویا، کہنے بس یہ سونا آیا ہے، انہیں جلوہ دکھایا تو بس میری بگڑی بن گئی ہے، میں نے نہیں پتا بس۔ آسمان پہ جادو نہیں ہوتا، رزق کہاں پہ ہے؟ آپ لوگوں نے غلط، یہ معاشیات والوں نے غلط کہا ہے جو کچھ کہا ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور یہ پانی مک جائے گا، تے گندم مک جائے گی، تے فلانی شاہ مک جائے گی، اور بندہ آئی گیا ہے، اور جب پیر صاحب کو گیا سی میرا حساب لاؤ جی میرا رزق پانی دا کی حساب کتاب ہے، اور بندہ آئی گیا مسجد جی آ گیا ماشاءاللہ، اور پیر صاحب انہوں آکھن لگے جی تیرا رزق ہی مک گیا ہے۔ اور نہ لائقہ، تو پھر ہمارے استاد مولانا اظہار صاحب چشتی مدثر العالی کے پاس وہ تشریف لائے، کہنے لگے جی میں پیروں کو حساب لوایا ہے، تو انہوں نے کیا تھوڑا رزق آسمان تے مک گیا ہے؟ تو استاد نے کیا ہے، پھر انہوں کو میں مک گیا تھا، میں قبر ہی کیوں نہیں بڑھیا، اتھے میں کی کرتا پھرنا؟ جب تک یہاں پہ ہیں آپ کا رزق لکھا ہوا ہے، آپ کو ملے گا، دنیا کی ساری طاقتیں مل کر تمہارا رزق نہیں روک سکتی۔ میں حدیث پڑھ کے دکھا دیتا ہوں۔ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ما خلق اللہ من صباح یعلم ما لکم من السماء، فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ جو فرشتہ جو ہے وہ جان اترتا ہے آسمان سے، ولا فی الارض، زمین کے اندر، اور فرمایا کہ اگر لو اجتمع علیہ الثقلان الجن والانس، اگر جن اور انسان سارے مل جائیں ان یصدوا عنہ شیئا من ذالک ما استطاعوا، سارے جن سارے انسان مل کے تیری روزی روکنا چاہیں تو اللہ فرماتا ہے رزق میں نے دینا ہے کہ تو نے دینا ہے، پیچھے ہو جا، بندہ میرا ہے میں اس کو رزق پہنچاؤں گا۔
تو کہنا ہے فلانا جادوگر میرے رزق بند دیتا ہے؟ نہیں، تو توبہ نہیں کی تھی، گناہ دی وجہ تو تیری شامت آئی گئی ہے، تو توبہ کر اللہ کو، استغفار پڑھ، تیرا رزق کھل جائے گا، تیرا رزق بنتا نہیں ہے۔ جو چیز افادہ عام کے لیے اس پہ جادو نہیں ہوتا۔ ہوا چل رہی ہے، کوئی جادوگر ہوا کو روک لے، سورج کی روشنی کو روک کے دکھا دے، چاند کی چمک کو روک کے دکھا دے، یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ پانی مک جائے گا تو فلانی چیز مک جائے گی، تسی میں گئے ہی بدخبریاں واسطے بیٹھے ہو، جدو اتنے لینڈ بھی کی آئے ہو بھائی، جان چھٹو تسی، گھران جاؤ تسی، پانی مک جائے گا تو فلان، کوئی شاہ نہیں مک دی۔ اللہ فرماتا ہے وہاں جتنی بھی چیزیں ہیں نا، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، الا عندنا خزائن، سب چیزوں کے خزانے میرے پاس ہیں۔ وما ننزلہ الا بقدر معلوم، ہم اندازے کے مطابق اتارتے ہیں، ایک قطرہ زیادہ نہیں، ایک قطرہ کم نہیں۔ تو اللہ کے پاس ہے، آپ کو اس سے کیا غرض ہوئی بھائی؟ تو اللہ کا بندہ غار میں جا گھسا، جب غار میں گھسا تو پریشان، بھوک کی وجہ سے، کہنے لگا کوئی آئی گئے تھے، میں کھانی کوئی شے نہیں۔ وہ حاجی حضرات جب آئے تو بارش برسی، بھگدڑ مچی، تو اس کے پاس وہ ظاہر بات ہے جب بھگدڑ تھی تو کہاں رستہ معلوم ہوتا، کانٹوں سے نکلتے، وادیوں سے۔ انہوں نے کہا یار اتھے باہر بیٹھا گے تو بھیجے جاواں گے، کوئی غار لبو۔ وہ غار میں داخل ہوئے، اندر حاجی صاحب سوتے پہنے، حاجی صاحب آرام کی تھی پہنے۔ امام ابن ابی دنیا رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بندہ تھا، اس کی بیوی حاملہ تھی، امید کے ساتھ تھی۔ جب وہ جانے لگا نا حج پہ، رستے میں یہ ہوا اس کی بیوی فوت ہو گئی، بچہ بھی پیدا ہوا، بیوی فوت ہو گئی دونوں۔ اب وہ حاجی صاحب نے سوچا میں بچے نو کتے ساماں گا، میں کون دودھ پلائے گا اس کو، کس کی خاتون کو میں کہوں گا، بڑی مشکل بات ہے، بڑا پریشان تھا۔ اس نے کہا یار بندیاں، بچہ بچنا کوئی نہیں، بچہ مر جائے گا، اتنا سفر ہے ہمارا پیدل کا، تو اس کو یہیں غار میں جہاں اس کی امی لیٹی ہے نا، یہیں پہ اس کو اوپر سے پتھر بند کر دیے۔ حج کر کے 6 مہینے 7 مہینے جتنے بھی لگے، واپس آیا، کہا مارتے گیا کہ چلو ویگ چلاوا نا، انہیں پتھر ہٹایا، بچہ لوڑیاں پائی کھڑا اندروں، بچہ لوڑیاں پائی کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا میرے مالک ایک ہی ہویا ہے، فرمایا 7.5 حوالے کر کے جاؤ، بچہ ضائع ہو جاوے۔ کیوں تو اپنے آپ دل میں چھوٹا کیتی بیٹھا ہے؟ کیوں پج کے جاننا ہے ادھر تے ادھر جی؟ پیراں دے لوٹے بھرنا ہے، رب دے گھر نماز کدے پڑھی تو بھائی؟ اور پیر وہی ہے جو اپنا لوٹا بھرنے سے پہلے اس کو نمازی بنائے۔ حق بہو کی فرمایا، الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ، ہاں مرشد ہو جنا من وچ چمبے دی بوٹی لاوے، جڑا بوٹیاں پیاوے مرشد تھوڑی ہے، وہ تو ڈبا پی رہے، ڈبے تو بچو تسی بھائی۔ اور حضرت عمر فاروق بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھا ایک شخص نہ گزر کے جا رہا ہے، اس کا بیٹا بھی ساتھ ہے، اور باپ بیٹے کی شکل ایسے ملتی ہے جس طرح کوے کا بچہ کوے کی شکل ہوتا ہے، بالکل ایک ہو جائی۔ تو سرکار فاروق اعظم نے فرمایا اریا ہوئے اریا، ایک ہی گل ہے۔ انہوں نے کہا جی باپ بیٹا جو ہے، فرمایا اینج شکل نہیں ملتی، جس طرح کان دا بچہ کان دی شکل ہوتا ہے، اینج نہیں ملتی، ایک راز دس۔ وہ آخر لگا جی نہیں۔ فرمایا پھر بھی؟ کہنے لگا جی میں جہاد تے جا رہا سی، میری بیوی حاملہ سی، تھوڑی دکان دا لاکر ٹوٹ گیا نا، ایک قابو کر لے اپنے کو جی، تینوں دکان دی حفاظت چاہیے، گھر دی حفاظت چاہیے، بیوی بچے دی حفاظت چاہیے، اے اپنے کو محفوظ کر لے، اے بن لے، 100 گلاں دی کوئی گل ہے۔ جان لگا تو کہنے لگا مالک میری بیوی امید نال ہے، حاملہ ہے، اے دا جڑا حامل ہے میں تیرے حوالے کیتا ہے۔ جہاد تے چلا گیا، بیوی فوت ہو گئی، انہوں نے دفنا دیتا، بچہ پیٹ سی۔ عرصے بعد آیا، پوچھا گھر نو تالا لگا، بیوی فوت ہو گئی ہے، کتھے؟ جنت البقیع قبر ہے، سبحان اللہ، خوش نصیب جنت البقیع چ۔ ہاں ایک بندہ بلکہ بیان پہ کرے، کہنا جی کربلا معلّہ قبر ہوئے تو سبحان اللہ، سبحان اللہ بہت اچھی بات ہے۔ میں نے کہا اس کو کوئی فائدہ؟ کہنے لگا جی کربلا معلّہ میں نا جی حد نگاہ تک لوگ بخشے ہوئے ہیں۔ وجہ؟ کہنے لگا جی اتھے حضرت امام حسین دی قبر ہے نا، او دی برکت وجہ تو۔ میں کہ امام حسین دی قبر نہ جڑا روے، سجے بھی تے کھبے بھی تے دائیں بھی تے بائیں بھی سارے بخشے ہوئے نے، یہ سرکار دے روزے نال ستا پیا ہے۔ شان کی دساں صدیق و فاروق دا، جنہاں دا اللہ نے کیتا ہے اچا مقام،
سبز گنبد دے اندر جو بچ دی سی تھان کملی والے دے یاران دے. اس قبرستان میں بخشیا گیا ہے جتے خود حضور اور اس جنت البقیع دے وچ تانوں پتہ ہے ایک بڑی شخصیت دا کون ہے؟ ایک بہت بڑی شخصیت ہے اس قبرستان کے اندر جس کا بیٹا تاجدار ختم نبوت ہے، حضرت سیدنا عبداللہ والد ماجد حضرت محمد رسول اللہ. 1400 سال کے بعد جب قبر کھلی تو یہاں سینے پہ لکھا ہوا تھا یہ محمد رسول اللہ کے والد گرامی ہے. اور کہنے لگے جی ان کی کفن کے ساتھ اپنے دھاگے کو کھینچا تو ہمارا انگلی جو ہے وہ خون آلود ہو گئی، دھاگا نہ ٹوٹا. حضور کے والد ماجد کی قبر مبارک یہاں پہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ آمنہ والدہ ماجدہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوا شریف میں قبر ہے. اور یہ قبریں کتنی خوش نصیب ماں باپ کی ہیں جن کا بیٹا تاجدار ختم نبوت ہے، اور حضور خود ان قبروں پہ جایا کرتے تھے. اور اگر آپ کہنے جایا کرتے تھے، یہاں یہ چھوٹی سی بات ہے. اگلی بات بتاؤں میں، امام حسین حضور پاک کے نواسے ہیں نا. ایک بندہ قبر پہ جاتا سلام کرتا تو جواب ملتا تھا. ایک دن کیا جواب نہیں ملیا تو پریشان، دوسرے دن کہنا حضور کل میں گل کی تھی تو جواب ہی کو نہیں آیا. فرمایا کل میرے نانا مصطفیٰ میری قبر چاہے ہو سن. تو اگر نواسے دی قبر جو حضور جانے ہوں روز تو پیو ماں دی قبراں وچ اتنے نہیں جانے ہون گے. کدی امی نو ملدے کدی ابو نو ملدے، کدی امی نو کدی ابو نو. اے شانن بھائی، اے شانن. آپ نے فرمایا پھر کہنے لگا جو جنت البقیع مدفون سی. میں رات نو گیا دیوا بلدہ سی، میں ڈر کے آ گیا. دوسری رات میں گیا چند دوست نال لے کے گیا. میں کہ کلا نہیں جانا یار، اتنے جا کے نا قبر دا ماحول مشکل ہو جائے کہ میرے خوف آ گیا. کہنے قبر پھٹی دی سی، بچہ نا ماں کے سینے پہ بیٹھ کے دودھ پی رہا تھا. کہتے میں نے روح کے کہا میرے مالک یہ کیا ہوا، اس کی ماں کیوں مر گئی؟ تو غیب سے ندا آئی تو نے ہمارے حوالے حمل کیا تھا، حمل والی نہیں کی تھی. اگر وہ بھی ہمارے حوالے کرتی وہ کبھی نہ مرتی جب تک تو نہ آ جاتا. تو کیڑے پاسے ٹر پہ ہیں؟ کیوں پریشانی پائی اپنے آپ نے؟ نہیں جی نہیں، تقویٰ ہو نہ ہو رزق تو ملتا ہے. رزق کافروں کو نہیں ملتا، رزق کافروں کو نہیں ملتا. ہاں یہ کیا بات ہوئی؟ تقویٰ ہونے کے ساتھ اگر یہی بات ہے جنہیں ہم نے جو غلط فہمی اپنے دماغ میں ڈالی ہوئی ہے تو پھر کافر تو مر جاتے، ان کو رزق نہیں دیتا اللہ پاک. بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں اگر رزق عقل کے ساتھ ہوتا تو پاگل سارے بھوکے مر جاتے. اللہ نے کم عقل بندے کو رزق زیادہ دیا ہے تاکہ پتہ چل جائے رزق عقل نال نہیں ہوتا. ہمارے شاہ صاحب دو بھائی ہیں ڈیزائنر ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بندہ ہے وہ ایم اناڑی کھلاڑی کوئی نہیں اناڑی ہے. کہتے ہیں ہم سے زیادہ رزق کماتا ہے وہ. میں کہ شاہ جی وہ اللہ دے فیصلے نے، اللہ پاک کے فیصلے ہیں، وہ آپس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور امام غزالی فرماتے ہیں شاید تو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ بڑی چیز انہوں ہاتھ ہی میں رزق دینا ہے تو چیمٹی کو بلا تو نہیں دیتا، چیڑی کو رزق دیتا ہے نا. آپ کسی میں لگایا جائے یہ جو 200 بندہ بیٹھا ہوا ان کو آپ نے کھانا کھلانا ہے، آپ سب کو پوچھ کے کھانا کھلاتے ہیں نا؟ کسی کو بھوکا چھوڑتے ہیں؟ جی کوشش کرتے ہیں کھلانے کی. اور ہماری خانقاہ میں الحمدللہ بندہ اوپر کھڑا ہوتا ہے، جتنی کھانا آپ نے کھانا لے لو، پھر دوبارہ پوچھے گا حسبنا اللہ نعم الوکیل، حسبنا اللہ نعم الوکیل. میں وہاں پہ خطاب کرنے کے لیے گیا چاہمیرہ میں، تو ایک بندہ ملاقات ہوئی، گورنر ہاؤس میں امام تھا. تو میں کہ میں تنالی ملا پیچھے ہو جاؤں، میں تنالی ملا پیچھے ہو جاؤں، میں تو سرکاری بندہ نو آگے لگا تو نہیں پتا اس گستاخ کا میں نے جنازہ نہیں پڑھایا تھا. میں نے انکار کر دیا تھا، میں نے کہا نہیں میں نے جنازہ نہیں پڑھانا. تو جب کھانا کھانے بیٹھے نا تو میں نے کہتے کھانا لاؤ، میں کہا حسبنا اللہ نعم الوکیل. میں نے آ کے نا کانے جی کہنے تسی حاجی پیر دے مرید تے کوئی نہیں. میں کہا کس طرح؟ کہنے یہ بولی دس رہی ہے تھوڑی، یعنی کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، خود پتہ چل جاتا ہے. تو سارے بندے مل کے وہاں پہنچ گئے. جب وہاں پہنچے انہوں نے کہا ابھی کھانا کھلائیے تینوں. نہیں کھانا جناب منہ نہ کھولے. تو میں کھانا ہی کیوں نہیں کھانا تھا؟ نے بڑا زور لایا، نا جی کھانا نہیں کھانا. میں نے ٹل لگا لیا، نہیں منہ کھولیا نہیں انہیں. انہوں نے کہا یار عجیب مسئلہ ہو گیا ہے کہ عجیب آدمی ہے، کھانا کھانے کو تیار ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا لگتا یہ ہے اس کو ٹھنڈ لگ گئی ہے اور ٹھنڈ کی وجہ سے نا یہ بندہ نا گرا ہوا ہے، بے ہوش ہے، ٹھنڈ کی وجہ سے بے ہوش ہے. ایسا کرو حلوہ تیار کرو، اس کو حلوہ کھلاؤ، دیسی گھی میں حلوہ اور
اے جرا تسی بڑے بزرگ بیٹھے ہو، تانوں معذرت دے نال سارے دوستاں نوں میں ہاتھ جوڑ کے تانوں کہہ رہا حلوے دا مذاق نہ اڑایا کرو، خدا دا نہ جے اے کفر ہے، کیونکہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ والعسل، حضور پاک کو حلوہ بھی پسند تھا، حضور کو شہد بھی پسند تھا، تو حضور پاک کی پسند کو ناپسند کہنا ہے نا۔ مولوی تاں حلوے دے عاشق نے، حضور کی پسند جو ہے۔ ویسے معذرت دے نال اتنا حلوہ مولوی نہیں کھانا جتنا تسی کھچ جانے ہو ساڈا تو تسی نہ ہی بدنام کیتا ہے اللہ لے، ہاں جی کچن دے وچ ماشاءاللہ تسی ماہر ہو، سیدھے 2 لقمے پا کے دے پیچھے تے مولوی واسطے حلوہ لے آؤ جی۔ میں ایک دفعہ گزریا جگہ تو بندہ کہنا جی او ہو صدقے جاواں، میں کہ کی ہویا ہے؟ کہنا جی تہاڈی شکل اسامہ نال ملدی جا رہی ہے دن بدن۔ میں کہ صدقے جاواں تیرے تو ہی، کہنے کی گل ہے؟ میں کہ تیری شکل ٹرمپ نہ ملدی جا رہی ہے دن بدن۔ اسامہ تو پھر مسلمان ہے نا، میں کہ مسلمان نہ مشابہت ہو کہنا مسئلہ، میں کہ تو وہ پھر رزق جو ہے نا، انہوں نے حلوہ بنایا، حلوہ بنا کے نہ اس کے منہ میں ڈالنا چاہا، انہیں منہ نہیں کھولیا، آج داند نپ پلا اس نے کہنا نہیں کھانا۔ انہوں نے کیا لگتا ہے ٹھنڈ کو داند بھی فٹ ہو گئے نا، آپس وچ داند جڑ گئے نا، ٹھنڈ کو ہوتا نا بعض اوقات تو دورہ پہندا ہے داند جڑ جاندے نے، داند جڑ گئے نے، لگتا ہے حلوہ۔ انہیں کہا چھینی لیاؤ تے تھوڑی لیاؤ، انہیں چھینی رکھی تے تھوڑی تو ماری کھچ کے نا، کہنے ہاں مالک اگر کوئی نام ہی کھانا چاہے تو دند توڑوا کے پچھوا دینا روزی، تے روزی تو این جاندی ہے، تو کڑے پاتے ٹور پی ہیں۔ پریشانی ہو گئی جی، مجھے میرا رزق بند ہو گیا جی۔ اور بعد میں سمجھ نہیں میں مسیح تے بہ جانا، اے آپ نے بندہ سامنے گزرے، آپ دے ایک بندہ چنگا تگڑا سی، انہیں یا رسول اللہ اے بندہ نہ بڑا چنگا ہے اگر اللہ دی راہ چاہندا، فرمایا اگر بال بچیاں میں سے کمان تے جا رہی ہے اللہ واسطے، بوڑھے پیو ماں میں سے کمان میں سے جا رہی ہے یہ بھی اللہ واسطے۔ اور حضور نے فرمایا جدو بندہ کما کے شام نو گھر تھک کے آندا نا جی، جدو بستر تے سوندا نا، یہ جسم کہتا اوئے بہت درد ہے، اوئے بہت درد ہے، پیراڈال نہ لیں آپ رات کو، میں مشورہ دیتا ہوں آپ کو، پیراڈال ایک رات تو نہ لیں، پیراڈال چھوڑ دیں آپ ایک رات کو، ایک رات آپ سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، 34 بار اللہ اکبر پڑھ کے نا جسم نے ہاتھ پھیر لو، سارے جسم تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ یہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خاتون جنت نے فرمایا سی بے، فرمایا جب اس بستر سے سونا تھکیا ہونا نا، اللہ دے پچھلے گناہ معاف کر دینا ہے۔ اگر کمان واسطے جا رہے اس وجہ تو پڑوسی نہ تعاون کرے گا، ہون تے پڑوسی دا خیال ہی کوئی نہیں، تسبیح تے زور ضرور ہے، تسبیح این ٹک 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 تے پڑوسی تے جناب ظلم۔ اے ہوتی کر میں معذرت نال میں حدیث پاک کھولی بیٹھا ہوں، مجھے شرم آتی ہے بات بتاتے ہوئے، 2 بابے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں صحن میں کھڑے ہو کر، وہ اونچی آواز میں پڑھتا ہے تاکہ وہ بھول جائے، وہ اونچی آواز میں پڑھتا ہے وہ بھول جائے۔ میرے پاس دونوں شکایت رہ گیا، میں نے کہا میں ہاتھ بنی تو تہجد چھڑ دیو، تہاڈی مہربانی، اس تہجد دی کوئی لوڑ نہیں، تو دکھ دن واسطے اٹھ دیو بھائی، یا رسول تسبیح بڑی گیڑ دیے، تسبیح بڑی گیڑ دیے۔ فرمایا پڑوسیاں نہ، فرمایا پڑوسیاں دے بارے بڑی بد زبان ہے، فرمایا دوزخ ہے، مر گئے دوزخ ہے، فرمایا یا رسول اللہ نمازیں زیادہ نہیں پڑھ دی، البتہ پڑوسیاں بڑے خیال کے، فرمایا جنت ہے۔ تو پڑوسی نہ تے ظلم شروع کیتا ہے، کیڑا پڑوسی ہے جڑا اپنے پڑوسی کو پورا من ہوئے؟ ہر بندہ کہتے ہیں تو تانگ جھانک کرتے ہیں، چھت پہ چڑھنا بھی منع ہے کہ کسی گھر میں آپ تانگ جھانک کریں۔ بہن بھائی دے خیال کو نہیں، پڑوسی دے خیال کو نہیں، یہ دربار 5 دے گا مننے، وہی 5 دے گا اتھے کیوں نہیں چل سکتی؟ ہاں سانو ہی دس نا تو بھائی۔ ایک گل تے ہے، تے دوسری گل جی میں تھوڑی گوش گزار کرنی ہے، تے بڑی اہم بات ہے، بہت ساری باتیں سن جڑیاں وچوں، لیکن رزق والی باتیں میں ساری بیان تم دسنا، ساری ٹوٹل ایک شے نہیں چھوڑتا دے میں۔ اے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جدو مشکل آوے جی ولی اللہ کو چلے جاندے نے جی تے شرک وچ اللہ دے شریک ٹھہران لگ پیندے نے، ایسی بات نہیں گی۔ رزق تقدیر ہے نا، تقدیر ہے نا۔ حضور غوث اعظم جیلانی فرماتے ہیں وَنَازَاتُ الْأَقْدَارُ الْحَقِّ بِالْحَقِّ لِلْحَقِّ فَالرَّجُلُ هُوَ الْمُنَازِعُ لِلْقَدْرِ لَا الْمُوَافِقُ لَهُ۔ فرمایا میں تقدیر بدلوا سکتا ہوں۔ کرم والی سرکار کو بندہ ہے کہنے لگا جی میرا رزق کی پریشانی ہے، سیب لے جائے، فرمایا کھا جا، اور جناب اس کو ہر طرف ریلے ٹھیلے ہی ہو گئے، برکتیں ہی برکتیں ہو گئی۔ ہم اللہ کے ولی کے پاس جو جاتے ہیں، اللہ کے ولی کے بارے میں بخاری حدیث ہے لَأُوتِيَنَّهُ، میں اس کو ضرور عطا فرماتا ہوں۔ اگر ہم شریک ٹھہراتے تو ولی کے پاس جاتے نا، جیسے اللہ ہر جگہ ولی بھی ہر جگہ ہے، ایسا نہیں ہے، ہم اس کے پاس جاتے ہیں،
ولی کے پاس جانا ولی مان کے، شریک مان کے نہیں، جو شریک ٹھہرا ہے وہ مشرک ہے۔ شاہ جہاں نے مسجد بنوائی، بڑی سونی مسجد، بڑی پیاری مسجد۔ یہ مسجد بنوا کے جو فارغ ہوا نا شاہ جہاں تو آکھن لگا واہ 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 واہ، آؤ نماز پڑھو۔ انہاں قبلہ چیک کیتا تو قبلہ ٹیڑھا۔ انہاں کہ بادشاہ مسجد تے بنوا لئیے تے قبلہ تے ٹیڑھا ہے، پھر شہید کر کے بناؤ۔ بادشاہی مسجد سے انہیں کہا کنے سال لگ دینے انہیں خرچہ، بادشاہ مسجد دیکھ کے ہونا۔ بادشاہ یہ تھے جو مسجدیں بنوا کے گئے، یہ بادشاہ تھے۔ دلی میں جا کے دیکھو بادشاہوں کی مسجدیں ہیں، اور قلعے بنائے تھے کس لیے؟ شہر کی حفاظت کے لیے، وہ بھی جہاد کا پیغام ہے۔ اور یہ دروازے بنوائے تھے یہ بھی شہر کی حفاظت کے لیے، اگر خدا نہ خواستہ باہر سے حملہ ہو جائے تو دروازے اندر سے بند کر دیں۔ موچی دروازہ، لوہاری دروازہ، دلی دروازہ، جا کے دیکھو آپ۔ بڑا پریشان تھا، اب توڑوں اس کو کیسے؟ رات کو سویا، سرکار پاک خواب میں ملے، عرض گزار یا رسول اللہ مسجد بنا بیٹھا ہے ٹیڑھی، پریشانی بڑی ہے، میں کی کراں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح عبدالحکیم چلا جا، میں اتنے بابا عبدالحکیم ہے خانے وال کی طرف، ہاں جی نہ اکاڑے نہیں جی، خانے وال، ہاں خانے وال سرگودا، ادھر اس طرف جنگ روڈ کے اوپر جائیں، جنگ روڈ کے اوپر عبدالحکیم اس طرف آتا ہے، کبیر والا اس طرف آ جاتا ہے، کبیر وال سے ادھر جانا پڑتا ہے تو لمبا۔ وہ اس علاقے کا وہ بندہ تھا، وہ حیدر وائن صاحب، غلام حیدر وائن صاحب، ہاں جی وہ وہاں کے تھے۔ غلام حیدر وائن جو تھا نا، یہ داتا صاحب کا بڑا عاشق تھا، بڑا دیوانہ سی داتا صاحب تھا، ہاں جی جیڑی گل کرن والی ہے۔ کسے بندے دی خوبی ہے نا جی، ہم ان کو سلوٹ مارتے ہیں۔ میر ظفر اللہ جمالی کو ہمارا سلوٹ ہے، قبر میں چلا گیا ہے، اللہ اس کی قبر پر ہزاروں رحمت نازل فرما دے۔ یہ ہمارا ذاتی تو دشمنی کسی کے ساتھ ہے نہیں، ہماری محبت حضور کی وجہ سے ہے بس۔ جو سرکار کا نہیں ہے وہ کچھ بھی ہے ہمارے لیے، کچھ بھی نہیں ہے، تک کے برابر بھی نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا وہاں پہ جاؤ، تے آکھن لگا حضور ہے تسی کام کر دیو نا، پیراں کو کیوں جاندے ہو؟ فرمایا تسی کام کر دیو نا جی۔ سرکار نے فرمایا سب کے کام اگر میں کر دوں تو میرے ولیوں کے پاس کون جائے گا؟ اے جناب پہنچے میاں عبدالحکیم صاحب کھڑے سن، فرمان لگے سونے بھیجیا تے آیا نا، تجھے منظور ہے پردہ مجھے پاس ادب ورنہ میں جب چاہوں جہاں چاہوں تیرا دیدار ہو جائے۔ کہنے لگا گالی کوئی نہیں، دیدار کہاں سرکار دی، کراما دیدار؟ کہنے لگا نا 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 معافی، مسجد ٹیڑھی، چلا جا کے تو جا، عصر کی نماز کے بعد میں تیری مسجد کو ٹھیک کروں گا، آواز دوں گا، جب بالکل سیدھی ہو جائے پھر بتانا۔ آپ کپڑے دھوتے تھے، دھوبی تھے، سارے کپڑے ایک جگہ ڈال دیتے، نکالتے، جو جو رنگ چاہیے وہی ہو جاتا۔ ایک برات آئی، آگے لگے جیسی جانا ہے تو کشتی کو نہیں، آپ نے چادر بچھائی، فرمایا گزر جاؤ، بلے بیل سمیت گزر جاؤ۔ انہوں نے کہا اے کی ہویا ہے؟ فرمایا گزرو۔ گزرنے لگے، درمیان کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد غلام ہے طاقت والے، حضور کی دی طاقت ہو سی آگے۔ تو اتنے بیٹھے ہمیں عبدالحکیم نے عصر دی نماز تو بعد نا جی کپڑے دھوتے تھے سن، اے نہیں کہتا ہاں بھائی، کہنے کا سیدھی ہو گئی ہے مسجد۔ اتھے ہندوستان ہے جی، بابا اتھے بیٹھا ہے، آج جا کے نیٹ تے وزٹ کر کے دیکھو شاہ جہاں دی مسجد تریڑ موجود ہے، تے ولی دی تے اے طاقت ہے، اتھے بیٹھیاں اے کر سکتا ہے، تے نبی دی طاقت پھر۔ ہاں تینوں رزق تنگ ہو گیا ہے، نماز پڑھیا کر، بے نمازی پر رزق تنگ ہو جاتا ہے، نماز پڑھیا کر۔ پھر ہے کہ ڈپو دے ٹائم آیا کر، فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ رہو، اللہ کا ذکر کرو اشراق تک، رزق کی کبھی کمی نہیں آئے گی، کبھی بھی ذکر کریں آپ۔ حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا سوئی ہوئی تھی، سرکار نے اٹھا دیا، فرمایا خاتون جنت اٹھو، رزق تقسیم ہو رہا ہے، تم کہاں؟ فجر کی نماز میں کتنے لوگ ہوتے ہیں بتاؤ؟ رزق کی شکایت کرتے ہو، فجر کی نماز میں آتے نہیں ہو، کون تم تجھے چار رزق؟ تو رزق تقسیم ہونے کا وقت ہے۔ اور آپ سورہ واقعہ مغرب کی نماز کے بعد روزانہ پڑھیں، رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ صلہ رحمی کریں، رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کریں، رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ اور کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیں، رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ فرمایا رزق تنگی ختم ہو جائے گی۔ یہ بچے کا منہ ادھر ہے، بیوی کا ادھر ہے، بھائی کا ادھر ہے، بیٹی کا ادھر ہے، ایک برتن میں ہاتھ دھو، حضور نے فرمایا سب کے دل اکٹھے ہو جائیں گے، ایک برتن میں ہاتھ دھو لو۔ جی نہیں جی رزق کی کمی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے مرشد کریم قبلہ خواجہ بدر الاسلام صاحب مدظل العالی، آپ کی مجھے اجازت ہے، میں بھی آپ کو اجازت دے رہا ہوں، صرف اسی کو اجازت ہے جو یا رسول اللہ کہنے والا ہے۔ جو یا رسول اللہ نہیں کہتا ہے، جس کے دل میں سرکار کے لیے کوئی معاملہ ہے، اس کو کوئی اجازت نہیں ہے، صرف عاشق رسول کو اجازت ہے۔ 786 بار دکان پہ بیٹھ کے بسم اللہ پڑھیں آپ، رزق فراوانی ہو جائے گی۔ تے آخری تے نبوی وظیفہ، نبی پاک اسلام کو صحابی آیا تھے، آ کے آکھن لگا یا رسول اللہ رزق نہ میرے کو منہ موڑ کے چلا گیا ہے، دوبارہ پشت موڑ کے چلا گیا ہے، میں بڑا پریشان ہوں۔
آپ نے فرمایا فجر کی سنتوں کے بعد اور فرضوں سے پہلے، نماز فجر سے پہلے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ 100 بار پڑھا کر، اور اول اخر 11 بار درود شریف پڑھ لیں۔ رزق دی کمی گھر چ رہ جاوے مینوں نہ پڑھنا ایک تسی کی شروع دا صحابی کہندے میں 7 دن نہیں پڑھیا، 8ویں دن میرے گھر اتنا رزق آ گیا میں کہ تقسیم کتے کراں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ 100 مرتبہ۔ تنگی وچ امید نہ چھوڑی، جے کر تنگ اوقاتی ککھو لکھ کرے گا مولا جے کر رہی حیاتی۔